بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اب تک جو ہے ہم نے جو پارٹ دیکھا تھا، مطلب جو جو صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہوا تھا، اب تک جو ہم نے جو بھی پارٹ دیکھا تھا وہ کون تھے؟ غلام کیٹیگری سے بلونگ کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے نا؟ غلام، برس جی جی، ہاں غلام اور ان کے نیچے والے بھی آپ نے بتایا ہے۔ ہاں، تو غلام کیٹیگری کے تھے۔ آج جو ہے ہم جن کے بارے میں دیکھ رہے ہیں مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں جو ہے غلام کیٹیگری کو نہیں بلونگ کرتے تھے، انہوں بہت زیادہ جو ہے ایلائٹ فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ ایلائٹ یعنی بہت زیادہ، مطلب ایکسٹریملی رچ فیملی سے انہوں بلونگ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریملی ویلتھی، ایک دم لیوش لائف انہوں گزارتے تھے، بہت زیادہ لیوش ان کی جو ہے زندگی تھی۔ ایلائٹ فیملی سے انہوں بلونگ کرتے تھے، یعنی مکہ کے سب سے ویلتھیسٹ پرسنس میں سے انہوں تھے۔ مگر ان کے ساتھ بھی جو ہے ایسی ہی، مطلب جیسے لوگوں کو، جیسے غلاموں کو، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جتنے ہم نے دیکھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمرو بن سوری ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے ساتھ جیسا بیہیو ہوا تھا نا، جیسا ان لوگ کو ٹارچر کیا گیا تھا، اسی طریقے سے جو ہے مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے گھر والوں نے اتنا ٹارچر کیا کہ ان کی سکن جو ہے سنیک کے سکن کے جیسی ہو گئی تھی، اتنا مطلب ان کو ٹارچر کرے تھے۔ ان کے ٹارچر میں ان کی سکن کیا ہوئی تھی؟ سنیک کے جیسی ہو گئی تھی۔ سنیک جیسا یعنی مطلب پوری جو ہے جھڑیاں آ گئی تھی، اتنی بری رنکلز آ گئی تھی۔ اتنی اچھی ایکسٹریملی لیوش لائف انہوں نے گزاری تھی، گزارنے کے بعد جو ہے ان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہوا کہ ظلم ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی سکن کیا ہوئی تھی؟ پوری خراب ہو گئی تھی، ان کی سکن بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر خراب ہو گیا تھا۔ اب مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں اتنی مطلب ایکسٹریملی ویلتھی فیملی سے بلونگ کرتے تھے کہ ان کے جو فادر تھے، ٹھیک ہے، عمر جو تھے ان کی فادر کے سائڈ سے اتنی پراپرٹی تھی، اتنا ویلتھ تھی کہ ان کی فادر کی ڈیتھ کے بعد جو ہے اتنی ساری ایکسٹریم ویلتھ جو تھی وہ پوری ان کے نام ہو گئی تھی، انہیریٹنس ان کو مل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے مطلب ویلتھ تھا۔ اب بتایا جاتا ہے کہ پورے قریش میں جتنی کمبائنڈ اگر ویلتھ تھی نا، پورے قریش کے جو اچھے گھرانے جتنے کمبائنڈ قریش قبیلے کے جتنے تھے نا، تو ان کی اگر کمبائنڈ ویلتھ لیں گے تو مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی ویلتھ وہ تھی۔ آدھی ویلتھ اتنی تھی، جب پورے قریش کا جو ہے پورے قریش کی ویلتھ کمبائن کریں گے تو ان کے پاس کی صرف آدھی ویلتھ اتنی ہوتی تھی، وہ پورے قریش کے کمبائن کرنے پہ۔ تو اتنے زیادہ انہوں جو ہے امیر تھے، اتنے ویلتھی تھے انہوں، اتنے امیر کہاں سے؟ اب والد کے پاس سے تو ان کے پاس اتنی زیادہ مطلب انہیریٹنس، امیری، سب کچھ تھا۔ اب ان کے جو والدہ تھے، تو ان کی والدہ کے سائڈ سے بھی جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ انہیریٹنس آئی تھی، مطلب والدہ بھی بہت رچ فیملی کو بلونگ کرنے والی، والد فیملی کو بلونگ کرنے والی۔ تو اب اس سے آپ امیجن کریے کہ انہوں کتنی لیوش زندگی نہیں گزارے ہوں گے۔ اور انہوں جو ہے بچپن سے بہت زیادہ جو ہے بہت ہینڈسم تھے، ایکسٹریملی ہینڈسم تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کی مشابہت تھی، یعنی دکھنے میں جو ہے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے انہوں تھوڑے سے مشابہت رکھتے تھے، دکھنے میں سملیرٹی تھی تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ہینڈسم تھے انہوں۔ اور ان کا جو بچپنا تھا، بچپن سے مطلب ماں کے بہت چہیتے تھے انہوں اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور ان کی ماں بھی ان سے بہت زیادہ جو ہے پیار کرتی تھی۔ اور بچپن سے ان کی ماں نے جو ہے ان کو بہت اچھے سے پال پوس کے بڑا کیا، یعنی ان کے اندر جو ہے کبھی کوئی برائی نہیں تھی۔ اب کیا ہے، ماں کے بہت زیادہ لاڈلے تھے، ماں جو ہے ان کو کبھی مارا پیٹا نہیں، ماں نے کبھی جو ہے ان کو ہرٹ نہیں کیا، ماں نے ہمیشہ ان کو اپنے پرچھائی میں پال پوس کے اچھے سے بڑا کیا، اور اپنی ماں سے بے تحاشا جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور ان کا جو تھا ماں کہ یہ جو کپڑے، جوتے، جو سب کچھ، جو پرفیوم جو پہنتے تھے وہ کسٹمائزڈ اور امپورٹڈ ہوا کرتے تھے، کہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اگر کہیں سے گزرتے تھے تو
صبح میں اگر وہ گزرتے تھے تو پوری رات تک جو ہے، صبح میں وہ گزرتے تھے وہاں سے تو پوری رات تک جو ہے ان وہاں پہ پرفیوم کی جو ہے ان کی خوشبو رہتی تھی، اور ان کی پرفیوم کی جو خوشبو ہوتی تھی، لوگ جو ہے دیکھتے تھے کہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرفیوم لگائی تو لہٰذا ہم بھی استعمال کریں گے۔ افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو لوگ کیا ہے اس میں پانی ملا ملا کے جو ہے استعمال کرتے تھے۔ وہ پرفیوم خاص انہوں جو ہے سیریا ہے اور دوسرے یمن ہے، دوسرے اچھی جگہوں سے جو ہے انہوں امپورٹڈ پہنتے تھے، یعنی کپڑے بھی امپورٹڈ تھے ان کے، شوز بھی امپورٹڈ پہنتے تھے انہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پرفیوم بھی انہوں جو یوز کرتے تھے وہ سب امپورٹڈ ہوتا تھا اور پورا کسٹمائز ہوتا تھا۔ تو ان کا جو تھا رہن سہن اس طریقے کا تھا بچپن سے۔ اب آپ امیجن کریے کہ ان کا جو ہے کھانا وغیرہ کیسا تھا ان کا، جب ان کپڑے اور جو ہے جوتے وغیرہ ہی ایسے پہنتے تھے تو پھر سوچو ان کا کھانا کیسا تھا۔ الگ الگ ٹائپ کے لذیذ کھانے کھاتے تھے، الگ الگ ٹائپ کے جو ہے مطلب ان کو الگ الگ ٹائپ کے کھانے کھانے کو ملتا تھا، جو ہے ان کے لیے بڑا سا دسترخوان بچھایا جاتا تھا۔ تو یہ مطلب بہت لیوش ان کی جو ہے لائف سٹائل تھی، اور کیونکہ انہوں جو ہے مطلب لیوش لائف سٹائل گزارتے تھے اور ماں کے جو ہے بہت زیادہ چہیتے بھی تھے، ماں ان کو بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ جو ہے یہ ہوتا ہے نا اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ماں کے لاڑ پیار میں جو ہے بگڑ جاتے ہیں، تو ماں کے لاڑ پیار میں بگڑ جاتے یا جو ہے دوسروں پہ یعنی گھمنڈی آ جاتا، گھمنڈ کرتے ہیں یا پھر جو ہے ایگوئسٹک ہو جاتے یا لوگوں کو جو ہے برا بھلا بولنا یا نیچا دکھانا یا پھر جو ہے ہرٹ کرنا لوگوں کو بہت زیادہ، تو یہ سرٹین چیزیں رہتی ہے، بٹ ان کے اندر جو ہے یہ چیزیں بالکل بھی پائی نہیں گئی، اور یہ جو ہے ٹرینڈ سیٹر بن گئے تھے کہ انہوں نے اگر جو بھی کوئی ٹائپ کا ڈریس پہنا یا جو بھی پرفیوم وہ لگاتے تھے تو لوگ جو ہے ان کے جیسے ہی جو ہے کام کرتے تھے، مطلب انہوں اگر کہیں کچھ ڈریس پہنتے تھے تو پھر جو ہے اس چیز کو لوگ فالو کرتے تھے، جیسا آج کل ہمارے پاس سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں نا، سیلیبریٹی نے ایک ڈریس پہنا تو انہوں ایک بار ڈریس پہنتے وہ ڈریس جو ہے مارکیٹ سے پورا سولڈ آؤٹ ہو جاتا۔ سیلیبریٹی جو ہے کوئی ڈیوائس یوز کرتے، موبائل فون ہے یا کسی چیز کا ایڈ دیتے، وہ پورا جو ہے موبائل فون پورا بک جاتا، تو ٹرینڈ سیٹر جس کو بولتے ہیں، تو مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے ٹرینڈ سیٹر تھے۔ اس زمانے میں ان کو پرفیوم لگانا، ان کے جوتے، ان کے ہر چیز کے اوپر جو ہے لوگ ایسا کرتے تھے ارے مصعب بن عمر یہ کیا کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے، تو یہ ان لوگوں کا جو ہے قریش کے قبیلے میں ان کا ایسا کیا بولتے ایک چام تھا، ایک ایسا ان کا رتبہ تھا، ریپوٹیشن ان کا ایسا تھا۔ ماں کے اتنے زیادہ چہیتے تھے کہ کبھی ان کے اندر جو ہے گھمنڈی یا ایگو یا کسی کو جو ہے نیچا دکھانا یا پھر جو ہے کسی کے ساتھ برا بہیو کرنا، ایسا کبھی کوئی عادت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 23 ایئرس کے تقریباً 23 ایئرس کے چھوٹے تھے، اور جب یہ 20 یا 21 سال کی عمر کے تھے، تقریباً 20 یا 21 سال کی عمر کے تھے جب انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا۔ تو اب ان کا اسلام کا قبول کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ انہوں جو ہے بالکل چھپکے سے اپنے پیر دبوچ کے، یعنی کسی کو آواز بھی نہ آئے کہ یہ جو ہے نکل رہے ہیں، یہ مطلب گھر سے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے پیر دبوچ کے یعنی دھیرے سے بالکل سلو واک کر کے جو ہے انہوں نے گھر سے باہر نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار الندوہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقام میں، سوری دار الندوہ بولی میں، دار ارقام میں تھے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہ بیٹھے دار ارقام میں، اور وہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی بات کر رہے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتا رہے تھے، اور ان کے دل کو اتنی وہ بات چھو گئی تھی کہ انہوں وہیں پر فوراً اسی وقت جو ہے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب انہوں جو ہے چھپکے سے عبادت کرتے تھے، اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اور کعبے کو جا کے جو ہے عبادت کرتے تھے، کعبے کے پاس وہاں پر جا کے چھپکے یہ سب کرتے تھے۔ کیوں چھپکے کرتے تھے کہ ان کی ماں کو یہ چیز جو ہے نہیں معلوم ہونا چاہیے، ان کے گھر میں یہ بات نہیں معلوم ہونا چاہیے بول کر جو ہے انہوں چھپکے جو ہے یہ چیز کو انہوں فالو کیا کرتے تھے۔ تو اب اسلام تو چھپ کے رہنے والا مذہب ہے نہیں، تو وہ جو ہے ان کے ایک بار انہوں جب کعبے کے پاس وہاں پر عبادت کر رہے تھے، ان کے ماموں نے دیکھ لیا، اور ماموں جو ہے جا کے ان کی والدہ کو بول دیے،
اور ان کی والدہ نے جو ہے جب ان کو سامنے لائے اور کنفرنٹ کیا تو پھر انہوں جو ہے جھوٹ کا سہارا لینے کے بجائے انہوں نے سچ کا سہارا لیا اور بتا دیا کہ ہاں میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرتا ہوں، آپ بھی جو ہے اس دین کو فالو کر لیجئے، بہت ہی بڑا اچھا مذہب ہے، یہ ہم کو اچھی چیزیں سکھاتا ہے۔ اپنی ماں کو انہوں کنونس کرنے لگے۔ ان کی ماں کو غصہ آیا، وہ ان کو جو ہے بتانے لگی کہ تم جو ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے وہ دوسرا دین کو اختیار کر رہے ہو جس دین میں جو ہے تمہارے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں جو ہے یہ چیزوں کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ چیزوں کے بارے میں تو انہوں نے کیا کیا کہ اس چیز انہوں نے اپنی ماں کو کنونس کرنے گیا تو ان کی ماں نے بتایا کہ تم جو ہے اپنا مذہب چھوڑ کر، مطلب اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر تم نئے مذہب کو اختیار دے رہے ہو، یہ کیسے کر سکتے تم، مطلب اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ سکتے؟ تو جب ماں ان کو سمجھانے کی کوشش کری تو پھر جو ہے انہوں انکار کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کا آنا جانا، باہر آنا جانا ان کا بند کر دیا گیا۔ ماں ان سے پہلے تو ناراض ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کھانے پینے سے بھی روک دیا گیا، یعنی ان کو جو ہے لیوش فوڈ جو دیا جاتا تھا، مطلب اچھے سے اچھا جو ان کو کھانا دیا جاتا تھا وہ ان کو دینے سے، وہ ان کو ان لوگوں نے دینے سے منع کر دیا، یعنی اب ان کو جو ہے نارمل کھانا دیتے تھے، بالکل لیوش جیسا کھانا آتا تھا وہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو دھیرے دھیرے کر کے، مطلب سمجھے کہ چلو ہم یہ چیز سے روکیں گے تو اب شاید ان کو عقل آ جائے گی، اب جو ہے مطلب اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آ جائیں گے، یہ سوچ کے جو ہے ایک ایک چیز کر کے ان کے پاس سے کم کرتے گئے۔ جیسا جو ہے ان کے پاس کپڑے جو ہے ان کے کپڑوں میں کمی کرتے گئے، ان کے جوتوں میں کمی کرتے گئے، ان کے جو ہے مطلب جو جو چیز وہ استعمال کرتے تھے روزمرہ کی چیزوں میں، دھیرے دھیرے کر کے اب بیٹا جو ہے بیٹے کو وہ کھانا نہیں دے رہی تھی، تو پھر ماں بھی اتنی محبت کرتی تھی تو وہ کیا ہے وہ خود بھی کھانا پینا انہوں نے بھی بند کر دیا تھا، تو ماں خود بھی نہیں کھانا کھاتی تھی اور بیٹے کو بھی کھانا نہیں دیتی تھی، کیونکہ تکلیف ہوتی تھی نا، محبت تو بہت کرتی تھی وہ، تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کرتی تھی۔ ایک دو بار تو انہوں نے جو ہے مارنے کی بھی کوشش کی، مگر بچپن سے کبھی مارا نہیں تھا انہوں نے، بہت زیادہ محبت کرتی تھی تو وہ جو ہے انہوں نے مارا نہیں، مارنے کی کوشش کی مگر مارا نہیں انہوں نے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو قیدی بنا کے رکھ لیا گھر میں، تو یعنی بالکل قیدی جیسے ہوتے ہیں بالکل قیدی ویسا بنا کے رکھ لیا۔ اب ان کے اوپر ٹارچر ہونے لگا، یعنی کھانا نہیں کھانا اور پانی نہیں دینا ان کو، یہ جو ہے ان کے اوپر شروع کیا گیا، تو کھانا نہیں کھانا اور پانی نہیں پینے کی وجہ سے ان کی اسکن جو ہے سنیک کی اسکن کی جیسی ہو گئی تھی، یعنی پورا ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی تھی، مال نرشڈ اور ڈی ہائیڈریشن ہو گیا تھا ان کا پورا اسکن، کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے، کھانا کم دینا یا نہیں کھلانا اور پانی نہیں دینا، یہ سب ان کے اوپر جو ہے زیادتی کرنے لگے۔ کون کر رہے تھے؟ یہ ان کی والدہ تو کر رہی تھی، مگر والدہ اتنی زیادہ نہیں کر رہی تھی جتنا ماموں کر رہے تھے ان کے، تو ان کے ماموں جو تھے ان لوگ ماموں بہت زیادہ ان پر ظلم ڈھال رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وقت ایسا آیا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو بول دیا کہ تم جو ہے اب گھر سے ہمارے نکل جاؤ۔ ان لوگ کو لگا کہ اگر ہم یہ بات بولیں گے تو شاید انہوں جو ہے اپنی لیوش لائف سٹائل کو چھوڑ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ یہیں پر رہ جائیں گے، منع کر دیں گے بول کے، مگر ان کے دل میں جو ہے اسلام اتنا زیادہ گھر کر گیا تھا کہ ان کو جو ہے دنیا کی فکر نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے جب ان کو بولا گیا کہ تم جو ہے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کے پورے ریڈی ہو گئے گھر چھوڑنے کے لیے، اپنی پوری جو ہے مطلب ان کو اب دنیاوی لائف سٹائل میں ان کو انٹرسٹ نہیں تھا، تو انہوں ریڈی ہو گئے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے پاس سے نا ہر چیز چھین لی گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے بدن پہ سے جو کپڑے تھے وہ تک ان کے پاس سے لے لیے تھے، اور انہوں نے جیسے تیسے بھی کر کے جو کپڑا ان کو مل سکتا تھا اس سے ہی وہ ڈھانک کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو ہر چیز ان کے پاس سے چھین لی گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے پیروں میں سے جوتے تک لے لیے تھے، تو کچھ چیز نہیں چھوڑا تھا ان کے اوپر، پورا ہر چیز ان لوگوں نے چھین لیا۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اگر تم کو نہیں رہنا ہے تو ہم کو ہماری پوری چیزیں واپس کر دو، تو جتنا کچھ تھا انہوں نے سب ان کو دے کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پہ انہوں نے پناہ لی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اپنے ساتھ رکھے، اور یہ جو ہے اسلام کے سب سے فرسٹ امبیسڈر بنتے ہیں، سب سے فرسٹ جو ہے انہوں ایمبیسڈر بنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مدینہ کی طرف روانہ کیے، اور مدینہ کے پاس بھی جا کر بولے کہ اس مدینہ میں جا کے جو ہے اسلام کی دعوت دیو۔ تو جو اسلام کی دعوت جو مدینہ میں جو ہمارے انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہاں پر، جنہوں نے اسلام کو پہلے پہلے جو قبول کیا تھا، جو ان میں سابق الاولون تھے، یعنی جو سب سے پہلے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا تھا، ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت لی تھی۔ بیعت لینا یعنی مطلب اسلام کو قبول کیا تھا، ان کے آنے کی وجہ سے ان کے بعد جو ہے انہوں نے جو دین سکھایا تو وہ دین پہ جو ہے ان لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا تھا، تو فرسٹ ایمبیسڈر آف اسلام بنے تھے وہ، جو مدینہ کو جا کر جو ہے وہاں پہ لوگوں کو دین سکھائے تھے مدینہ میں۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارے، اور جنگ احد میں جو ہے ایٹ دا ایج آف 31 ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے بعد جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ایک اچھی ریپیوٹیڈ فیملی سے بلونگ کرتے تھے، ان کا بھی بہت زیادہ ریپوٹیشن تھا وہاں پر، مطلب مکہ میں جو ہے ان کا بہت اچھا ریپوٹیشن تھا، بہت ہائی ریپوٹیڈ تھے ان کے خود کی فیملی بھی جو ہے بہت ہائی ریپوٹیشن والی تھی۔ اب ہم جس کے بارے میں ہم یہ صحابہ اکرام جو دیکھ رہے ہیں، یہ پورے اچھی ریپوٹیڈ فیملی سے بلونگ کرنے والے تھے، ایسا نہیں کہ غلام کیٹیگری تھی۔ اس سے پہلے ہم جتنے دیکھے وہ سب کیا ہے، غلام کیٹیگری سے بلونگ کرنے والے تھے۔ تو اب یہ غلام کیٹیگری سے بلونگ کرنے والے جو لوگ تھے، اب ان کا کیا تھا حال کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ان کو لائف میں ایک جو ہے ان کے ماسٹر تھے جو ان کو مارا پیٹا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک نہ ایک ریزن کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا جو ہے تکلیف سہی تھی، مگر یہ جو صحابہ اکرام ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ایسی ریپیوٹیڈ فیملی سے بلونگ کرتے تھے، ان کا بچپنا اتنا اچھا تھا، مطلب لونگ فیملی سے یہ بلونگ کرتے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا، ان کو مارا پیٹا نہیں گیا تھا، کبھی نہیں مارا پیٹا گیا بچپن سے۔ ان کو جو ہے ان کے ماں باپ بہت لاڑ پیار سے رکھتے تھے، ان کے چاچا ماموں بہت پیار محبت کرتے تھے ان سے، مگر صرف اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کے چچاؤں نے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے چچا نے کیا کیا، انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے نیچے سے دھواں دیتے تھے، تو ان کو کیا ہے چٹائی میں پورا لپیٹ دیتے تھے اور پھر اس کے جو ہے دھواں دیتے تھے، تو جس سے کیا ہوتا تھا، سفوکیشن ہوتا تھا، دھواں دینے سے کیا ہوتا، ہماری سانس چلی جاتی نا، سفوکیشن ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ نیچے سے جو ہے نیچے سے دھواں دے کے جو ہے ان کو سفوکیٹ کر دیے تھے، ٹھیک ہے، تو سفوکیٹ کر کے اس طریقے سے جو ہے ان کا ٹارچر کرتے تھے انشاءاللہ۔ میم میم کھجور کے چھل وہ ایکسپلین کر دینا، سمجھ نہیں آ رہا، چٹائی مطلب کیا؟ کاٹ کہتے ہیں، یعنی کہ پہلے کے زمانے میں جو بمبو سے بناتے تھے نا پلنگ، ایسا ہے نا، پلنگ. سم تھنگ ہے نا، ہاں پلنگ، وہ جو بمبو میں ایسے بناتے ہیں نا، لکڑیوں سے، اسٹک سے یا رسی سے، چاٹی سے بن کے بناتے ہیں نا، آئی تھنک سم تھنگ لائک دیٹ ہے نا باجی، کاٹ کہتے ہیں اس کو۔ بیڈ الگ ہے، فرنیچر آئٹم، اس کو کاٹ بولتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے باجی؟ میم میوٹ پہ ہے۔ اچھا اچھا، کہیں پر ہاں ہم سیریلس میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، تو جو کھیڑے میں ہوتے ہیں، ولیجز میں اکثر وہ یوز کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ آفیشیلس جی دیوان کھٹ یوز کرتے ہیں نا، ویسے وہ کاٹ یوز کرتے ہیں۔ ہاں، یہ چٹائی مطلب کارپیٹ جیسا، یہ نا کھجور کے اس سے بنتی ہے، کھجور کے جو درخت نہیں ہوتا، کھجور کا ٹری، کھجور کے ٹری کی جو برانچز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس سے بنائی جاتی ہے، جیسے ناریل کی اس سے بناتی ہے۔ اچھا، حاصل بولتے ہیں نا ویسا؟ ہاں ہاں، حصیر جس کو بولتے ویسا، تو کھجور کے بنتی ہے یا ناریل کے اس کے چھلکوں کی بنتی ہے، یا ناریل کے درخت کی سب بنتی ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں چٹائی۔
تو ان کے اوکے چچا کیا کرتے تھے، نیچے سے دھواں دے کے ان کو سفوکیٹ کرتے تھے. انشاءاللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ڈیٹیل میں ہم لوگ آگے دیکھیں گے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی جو ہے ایک ہی قبیلے کے بلونگ کرنے والے تھے نا. قبیلے کا نام کیا تھا بولیے؟ کون بجے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بنو بن عبید ہاشم. اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام بنو ہاشم نہیں تھا. نہیں، ابو بکر صدیق بنو ہاشم سے تھے. بانو تیم. بنو تیم سے بانو تھے تیم. دونوں بھی. بنو تیم. دونوں ایک قبیلے کو بلونگ کرتے تھے. اچھا. بنو تیم. ماشاء اللہ. کس نے جواب دیا وہ؟ جی میں نے سسٹر. رفایا نے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک. اچھا ہے. دیکھیے ایسا سب وعلیکم جن آنسر کرنا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی ایک ہی قبیلے سے بلونگ کرتے تھے، بنو تیم. تو اب ان دونوں کو کیا کیا کہ ان کے جو والد تھے طلحہ بن عبید اللہ کے، ٹھیک ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے عبید اللہ، انہوں نے کیا کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو جو ہے ایک رسی سے باندھ دیا، تاکہ وہ لوگ جو ہے نماز نہ پڑھ سکے اور دین پر جو ہے عمل نہ کر سکے، یعنی دین کے کچھ بھی کام نہیں کرنا بلکہ. مگر اور اس کے جو ہے ان کو باندھ دے کے چلے گئے تھے انہوں. اب جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں نے جو ہے رسی کھول لی اور نماز پڑھنے لگ گئے. تو اس وجہ سے جو ہے قریش میں ان کا ایک لقب پڑ گیا تھا، ان کو جو ہے قارین کہا جاتا تھا. یعنی دونوں کو جو ہے قارین کہتے تھے. قارین کا مطلب ہے ایک ساتھ ملائے گئے. ٹھیک ہے، قارین کا مطلب ہے ایک ساتھ ملائے گئے، یعنی دونوں کو ساتھ میں باندھ دیے تھے نا کہ عبادت نہیں کرنا بول کر، عبادت سے روکنے کے لیے. تو دونوں کو روکنے کے لیے، عبادت سے روکنے کے لیے ایک ساتھ باندھ دیے تھے، مگر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو رسی سے کھول لیا. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جب عبید اللہ کے جب والد واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں جو ہے ایک تو رسی بھی کھولی اور دوسرا وہ لوگ نماز کی حالت میں تھے، یعنی عبادت کر رہے تھے اللہ کی. میم ٹھیک ہے، کس نے رسی باندھا تھا؟ طلحہ بن عبید اللہ کے فادر عبید اللہ نے، اوکے میم. ان کے فادر نے کیا تھا. دونوں ایک ہی قبیلے کے بلونگ کرنے والے تھے نا. اب یہاں پر دیکھیے آپ لوگ یہ ایک چیز نوٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کیا دیکھیے یہ تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جو ماموں چاچو یا جو بھی مطلب ماموں ہے یا چاچا ہے، جو بھی ان کے قبیلے کے بڑے لوگ تھے نا، بلونگ کرنے والے بڑے لوگ جو تھے، ان لوگوں نے اسلام نہ ہی قبول کیا اور نہ ہی ان کو قبول کرنے دی. ٹھیک ہے، مطلب قبول کر لیا تو ان کو روکا. تو یہ چاچا ہے، ماما ہے اور جو ہے ان کے والد ہے، تو یہ بڑے جو لوگ تھے قبیلے کے، ان کو ایسا تھا کہ یہ کیوں ایکسپٹ کر رہے، یہ کیوں جو ہے مطلب اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ سن رہے. اپنے خود کے لوگوں کو تو یہ لوگ پنش کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے خود کے ان کو ٹارچر وے کرتے تھے، مگر دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہے ان کے قبیلے کے لوگوں کو ٹارچر نہیں کرنا. اور دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہے ان کو روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ٹارچر کر رہے تھے. تو اسی لیے جو ہے ان کے پاس مطلب قبیلے کے لیے بہت بڑی لڑائی ہوتی تھی نا، قبیلے کو لڑائی ہوتی تھی ان کے کہ مطلب یہ ایک الگ قبیلے کے بلونگ کرنے والے، وہ الگ قبیلے کے. تو مطلب اٹس لائک آپ کا کوئی کام نہیں ہے ہمارے قبیلے میں، آپ ہمارے قبیلے کے رولس ریگولیشن نہیں جانتے، تو آپ جو ہے یہاں سے دور رہیے وغیرہ جیسا جو ہے ان کا وہ ہوتا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ اور آگے دیکھیں گے. اب انشاءاللہ کل کی کلاس میں جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا جو رویہ تھا وہ ہم لوگ دیکھیں گے. آج کی کلاس جو ہے ہم لوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ٹاپک جو تھی سب صحابہ رضی اللہ عنہم کی، جو اتنا زیادہ مطلب ان کے اوپر ٹارچر ہوا کرتا تھا، یہ ٹاپک ہم لوگ یہیں پہ آج اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میم وہ کریم کا مطلب کیا ہے؟ قرین کا مطلب ہے ایک ساتھ ملایا جانا، ایک ساتھ ملائے گئے، یعنی کنیکٹڈ تھے نا وہ لوگ، تو اسی لیے وہ قرین بول گیا. بجے اپنے بیت بول کے الفاظ لیا تھا. ہوں حالانکہ بیت کو لے کے آج بھی لوگوں میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس زمانے میں اسلام قبول کرنے کے لیے جو نام کے مسلمان تھے لیکن اسلام نا قبول کرنے کی وجہ سے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب بیت لیا کرتے تھے.
यानी कि इनके फॉलोअर्स से इस्लाम कबूल करते थे। लेकिन हम लोगों को बैत लेना जरूरी नहीं है ना भाजी, कि हम तो पैदा होते हमको अजान दिए जाते हैं, कलमा सुनाया जाता है, हम तो तो हम बॉर्न लोगों मुस्लिम्स है को, ना, हाँ हाँ, बॉर्न है ना हम लोग बॉर्न तो इसी, मुस्लिम थे हम जी। तो तो हमको आज लेन जी, जी सॉरी कंटिन्यू करिए आप। जी, ये बहुत सारे ये मुर्शद लोग होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, पहले वही कहते हैं आप बैत ले लो, आप बैत ले लो, आप सीधा जन्नत को चले जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। तो ये एक फितने से क्या हो रहा है, लोग भटक रहे हैं। आप बैत ले लो, आप मुरीद बन जाओ, बैत ले लो, हालांकि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना बच्चे। अमल के ऊपर डिपेंड होता है, फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मुझे जी जबरदस्ती हम लोग बैठ क्योंकि लेने के थिंग लिए इज हम लोग लेके गए थे, बॉर्न है जबरदस्ती। ना। हाँ, अल्लाह, हमारे मदर इन लॉ के फैमिली हम वाले लोग सब बिद्दत के लोग थे, तो अच्छा, जबरदस्ती मुझे लेके गए थे हम बैठ लोग लेने के लिए। जी हम लोग पैदाइशी है ना, तो वो जी क्या था, वो लोग इस्लाम मतलब कबूल कर रहे थे, मतलब वो लोग न्यू जो मतलब क्या बोलना चाहिए कि नबी जो आए थे उनको फॉलो करने के लिए वो बताया जा रहा था ना। यानी ईसा जी अलैहिस्सलाम का तरीका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका सबका सेम था, बट सिर्फ जो न्यू टेस्टामेंट आया था उसको एक्सेप्ट करने की बात हो रही थी ना, ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़ के न्यू टेस्टामेंट को एक्सेप्ट करने की बात हो रही थी। जी सिस्टर, बस वो है। एक्चुअली ये बैत को लेकर मुझे आज भी एक कंफ्यूजन है सिस्टर। हम्म, ये जो हम अज़ान के बाद की दुआ हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें तर्जुमे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बैत वाले बोल के आता है, समथिंग वर्ड आता है वो, तो उसको लेके आज भी बहुत ज्यादा लोगों में बहस चलती है। आप कहाँ से पढ़े तर्जुमा, मेरे को भेजिए जरा। नहीं आता है वो, इसमें अज़ान की बात की दुआ में तर्जुमा आता है ना, उसमें बैत बोल के अल्फाज आता है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप मेरे को जहाँ से भी आपने तर्जुमा पढ़ा है, वो तर्जुमा जी जहाँ भी आपने पढ़ा वो मुझे मेरे को जो है भेजिए। जी ओके। जी भाई। और किसी को कोई डाउट है और कुछ? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम, जैसे जो आज के हमने देखे हैं, जो जिनके बारे में, मतलब जैसे पहले हमने जिनके बारे में देखा, तब उसमें कबीले के लोग जो होते थे उनको प्रॉब्लम होती थी अगर कोई इस्लाम कबूल करता था। मतलब सभी कोई ना कोई जो भी इस्लाम का दुश्मन होता था वो आती थी। मतलब जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो कबीलों वालों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, होती है ना। कबीले वालों को प्रॉब्लम हुई तभी तो टॉर्चर कर रहे थे ना। मैम, इनकी फैमिलीज का ही नाम आया ना सिर्फ कि उनको प्रॉब्लम थी, उन्होंने टॉर्चर किया। तो देखिए, पंचायत होती है हमारे इंडिया में, आपको पंचायत का दौर पता है ना। पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत होती है, जी जी। सरपंच पंचायत के बारे में। तो पंचायत किससे बनती है, पंचायत में कौन कौन लोग होते हैं? मतलब जो गांव के लोग होते हैं वही होते हैं, कुछ हाँ, मुख्य लोग। गांव गांव में कौन मुख्य लोग बनते हैं? जो हर फैमिली का एक ओल्डेस्ट पर्सन आके वहां पे जमा होता है, एंड वो पूरे मिलके जो है अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते हैं विद द मेन लीडर। तो कबीला भी उनका जो है वैसे ही था। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि आप, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए पंचायत जैसा है, तो हर घराने का एक एक जो एल्डरली पर्सन है, ब्रेड विनर बोल सकते हैं, इंचार्ज जो बोल सकते हैं हम लोग, ब्रेड विनर तो नहीं बट इंचार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर आपके दादा है, तो आपके दादा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, आपके वालिद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते, राइट। अगर आपके दादा है तो दादा की रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो उसी तरीके से जो है, अगर हर इनके जो है एक फैमिली का जो है एक एक मेंबर लीडर के पास जाके अपनी अपनी प्रॉब्लम बताता, तो जब पूरे कबीले वाले एग्री नहीं कर रहे हैं इस बात को कि इस्लाम ये जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको नहीं हमको एक्सेप्ट करना है, तो बच्चे चाहे कुछ भी करो, यंगर जनरेशन के लोग चाहे कुछ भी करो, ओल्डर जनरेशन के लोग उनके ऊपर तो अपना रुआब डालेंगे ही ना। जैसा मैंने बताया कि चाचा है, मामू है, ये लोग इन्होंने किया, क्योंकि अब देखो दूसरे एक फैमिली के मेंबर्स आके यहाँ पे नहीं कर सकते, तो उनको बोला जाएगा ना कि आप अपने भतीजे को देखो, आप अपने जो है भांजे को देखो कैसे कर रहे हैं। तो जी विद जी इन द जी जी। फैमिली होता,
ویسا ہے وہ. اوکے. کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پورے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، انوالو پورے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، بٹ وہ پریشرائز کس کو کیا جاتا؟ خاص ایک پرسن کو. اوکے. سوری باجی، ایکچولی بیعت نہیں آتا، وسیلہ بول کے آتا ہے، اور یہ مرشدوں کی زبان میں وہی آتا ہے کہ آپ ہمارا وسیلہ لے لو، ہم سے بیعت لے لو بول کے. اب اچھا میں نے اچھا. وسیلہ بول کے ہیں، اے اللہ اسی پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کے فضیلت عطا فرما، اور ان کو تمام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. وسیلہ بول کے آتا ہے. جی. وسیلہ مینس یہ مرشد لوگ کہتے ہیں ہمارے وسیلے کو آ جاؤ، ہمارے وسیلے کو آ جاؤ، غوث پاک کے وسیلے کو آ جاؤ، ابو ان کے جعفر صادق کے وسیلے کو آ جاؤ، ایسے کہتے ہیں. جی. تو آپ کو وسیلے کا ڈاؤٹ ہے، تو وسیلہ میں یہ ہاں بول رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخرت کے دن ہمارے لیے ایک وسیلہ بنیں گے، یعنی ہمارے کو جنت میں لے جانے کا ایک جی طریقہ بنے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم جو ہے جب تک جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک ان کی امت کا آخری انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا. جی. تو ان کے ذریعے سے جو ہے ہم جنت میں بے شک بے جنت میں جائیں گے، ورنہ پھر ہم جو ہے جنت میں ڈیزرو بھی نہیں کرتے ہم جنت کو ہمارے شک اعمال جی. کے حساب سے. باجی یہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی نیک لوگ ہیں، جو بھی انبیاء ہیں، نبی ہیں، وہ جنت میں جا چکے ہیں، حالانکہ یہ کہنا غلط ہوگا نا باجی، کیونکہ جنت میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم نہیں ڈالیں گے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتے نا. نہیں نہیں، ویسا نہیں ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں نا، جی علیین اور سجین کا جو ذکر کرتے ہیں، علیین مانے نیکوکاروں کی جگہ ہوتی ہے اور سجین بدکاروں کی جگہ ہوتی ہے. تو ہاں. جو بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے وہ علیین میں ہوتا ہے، ہوں اور جو بھی ہوتا ہے وہ سجین میں ہوتا ہے، وہ ہوں بدکار جو ہوتا ہے. ہوں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو لے کے وہ اپنے کمزور امتیوں کو لے کے وہ سفارش کے لیے آئیں گے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ گنہگار لوگوں کو سفارش کے لیے لے کے کھڑے ہوتے ہیں کیا، جو جی سوری. جنت میں نہیں جا سکتے. اب وہ کہتے ہیں نا باجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش لے کر وہ اپنے کمزور امتیوں کے ساتھ سب سے لاسٹ میں رہ کے وہ امت کو ساتھ میں لے کے جائیں گے بول کے جنت کو قیامت کے روز. جی ہاں. ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے مطلب انہوں کیا ہے ایکچولی ان کے ہاتھ سے ہم جامع کوثر پئیں گے اور پھر اس کے بعد جائیں گے. اچھا اچھا. ویسا ہے. جی سسٹر جو رقیہ آپ جو کچھ پہلے جی. جا چکے ہیں وہ جنت میں جا چکے ہیں آلموسٹ. جنت میں جانے کا جب بھی ہوگا آخرت میں ہی ہوگا. ابھی مطلب صرف انتقال ہونے کے بعد سب علیین یا سجین میں رہیں گے. موت اچھا کے بعد سب علیین یا سجین میں دونوں میں سے کوئی ایک جگہ رہیں گے. اچھے اعمال کرنے والے علیین میں، برے عمل کرنے والے سجین میں. ایگزیکٹلی علیین مینس علیین جگہ ہے. اچھا اچھا. نیک لوگوں کی روح کے لیے جگہ ہے وہ. سجین اچھا بدکاروں کی روح رکھنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مطففین کی تفسیر دیکھیے آپ، اس میں ہے دیکھیے پورا ڈیٹیل میں. سورہ مطففین. جی اچھا. 30th پارے میں آتا ہے وہ. جی. اوکے.